الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد اللہ تعالی بفضل اللہ تعالی ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کے کاربند ہیں، جو میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الیوم اکملت لکم دینکم والا اعلان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الدین عند اللہ الاسلام والا مذہب عطا فرمایا۔ ہم سب بحمد اللہ اسی مذہب پر کاربند ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے احکامات کا پابند بنا کر اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر ہی پرسکون زندگی گزارنے کا اصول، طریقہ اور قانون بتا دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے اندر یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، یعنی ہمیں وہ راستہ دکھا جس راستے پر تو انعام کرتا ہے، وہ راستہ نہ دکھانا جس راستے پر چلنے کی وجہ سے ہم گمراہ ہو جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال مساجد کی تعمیر کا سلسلہ مکمل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں مسجد نبوی اور اس کے ساتھ ہی مسجد القبلتین تعمیر کروائی۔ اس مسجد کو مسجد القبلتین کیوں کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے اندر دو قبلے یعنی دو طرف محراب رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی مسجد القبلتین کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا، اب اللہ تعالیٰ نے معراج پر نماز بھی عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال مساجد کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد کی تعمیر کے بعد اذان کا حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کو مل گیا، اللہ کی طرف سے اذان بھی مل گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قبلہ تھا وہ قبلہ اب تک قبلہ بیت المقدس تھا، یعنی قبلہ اول جس کی طرف رخ کر کے اب تک مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ 2 ہجری تک قبلہ اول بیت المقدس قبلہ رہا۔ یہ تقریباً 17 ماہ جو ہے اہل اسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد القبلتین کے اندر نماز ادا فرما رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیجئے، آپ اپنی نماز کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو آپ کی اس وحی کے بعد ایک صحابی اسی مسجد کے اندر آتے ہیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی کا اعلان کرتے ہیں، اور جب ایک صحابی نے اعلان کیا
تو تمام کے تمام دیکھو صحابہ کرام کے اندر کتنا ایمان اور یقین تھا. نماز ادا کر رہے ہیں اور حکم نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور صحابہ کرام جس مسجد القبلتین کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں, اس مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر ایک صحابی آتے ہیں, آواز دیتے ہیں کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا. تو صحابہ کرام نے نماز کے اندر ہی اپنا بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا. کتنا یقین ہے, ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے. آج کے دور میں اتنا یقین کیوں نہیں ہے؟ ہم نے وہ سچ کو اہمیت نہیں دی. کہتے یہ ہے کہ بندے دا اعتماد بنے ہوئے نا تے اکھا بند کر کے یقین کر لیندے, کہتے ہیں نا. دیکھو صحابہ کرام کا آپس کے اندر اتنا اعتماد تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس انداز میں تربیت کی تھی جن کی تربیت کرنے والا پیارا پیغمبر ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کا جھوٹ کے قریب جانا یا ان کے قریب بدگمانی آنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے چونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ شہر مکہ کے ساتھ محبت تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سنا ہجرت کرنے لگے نا, تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی, اے شہر مکہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا, لیکن اب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہے, انشاءاللہ تیرے اندر ہی آ کر زندگی گزاریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صدا لگائی تو آپ کے دل کی یہ حسرت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر رہے, 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے اللہ سے یہ حسرت مانگتے, اللہ سے یہ شوق مانگتے کہ یا اللہ ہمیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم مل جائے. اللہ تعالیٰ نے اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو قرآن بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی, قد نرى تقلب وجهك في السماء, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ حسرت کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھتا ہے. کس لیے اٹھتا ہے؟ فولی وجهك فلنولینك قبلة ترضاها, کہ ہم پھیر دیں آپ کو اس قبلہ سے تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے, کہ آپ کو ہم بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیں. آپ کے دل کی یہ چاہت ہے. فولی وجهك شطر المسجد الحرام, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی چاہت کو پورا کر دیا, آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اب جب اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا, اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا اور مسلمانوں کا بھی قبلہ تھا. ایسے ہی ہے نا, 17 ماہ مسلمانوں نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور یہودیوں کا تو وہی قبلہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ وحی سنائی تو اب یہودیوں کو اس بات سے حسد ہوا. کیوں؟ پہلے وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ دیکھو جو مسلمانوں کا پیغمبر ہے اور مسلمان وہ بھی ہمارے قبلے کی طرح رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, لہذا ہمارا مذہب سچا ہے. اور میرے اللہ نے یہ تو کبھی گوارا نہیں کیا, آج ہم یورپ کے طرز پہ چل رہے ہیں, یہ میرے اللہ کو گوارا نہیں ہے. میرا اللہ تو مسلمان کو ایک ایسی شان دیتا ہے کہ اس کا اپنا اتنا مقام ہوتا ہے اس کو سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. دیکھو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودیوں کے اندر تکبر آ رہا تھا, اور وہ کیا کہتے تھے لوگوں کو, دیکھو مسلمان ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس سے مسلمانوں کی شان کے اندر فرق آتا تھا. میرے اللہ نے اہل اسلام کو چونکہ ایک اپنی شان اور مقام عطا فرمایا, اور اسی طرح اللہ نے تا قیامت عطا فرمانا ہے. ہم اگر دشمن کے طریقے پہ چل کے اپنے آپ کو رسوائی میں ڈالے ہوئے تو یہ ہمارا قصور ہے, اللہ کی طرف سے ہم پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہے. اللہ نے اہل اسلام کو شان عطا فرمائی کہ آپ کا اپنا قبلہ ہے, آپ کو یہودیوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو عزت اور شان کے اندر یہودیوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کا یہ حکم آیا اب یہودیوں نے اپنا حسد دکھانا شروع کر دیا, بغض دکھانا شروع کر دیا. کیا کہنے لگے؟
سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. کہنے لگے یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، کبھی کسی طرح رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کدھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ان کا کیا دین ایمان ہے. تو میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق بھی اللہ کا ہے، یہ مغرب بھی اللہ کا ہے. میرا اللہ جس طرف چاہے جس کو رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، میرا اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اسی کو میرا اللہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام انہوں نے سنا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید مذاق اڑانا شروع کر دیا. اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم کبھی کبھار ایسے کرتے ہیں کہ اپنی ایک آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس کی جگہ ہم دوسری آیت لے آتے ہیں جو دوسرا حکم ہوتا ہے، اور کبھی ہم جو پہلے حکم ہوتا ہے اسی کی مثل کوئی اور حکم لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا یہ آپ جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آپ جدھر بھی رخ کرو گے وہ اللہ کا ہی ہے. لیکن اب اللہ نے آپ کے لیے یہ قبلہ بیت اللہ متعین کر دیا، آپ کو اس طرح رک کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اور وہ اللہ کون ہے؟ بدیع السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو نیا پیدا کیا. دیکھو اللہ تعالی نے یہاں نیا پیدا کرنے کی مثال دی. وہ مثال اس طرح کہ جو بھی جس چیز کو نئے سرے سے بناتا ہے، وہ جو بنانے والا ہوتا ہے نا، اختیار اسی کو ہوتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ جو بنانے والا ہوتا ہے اختیار اسی کو ہوتا ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں جب قبلہ کو بدلنے کا حکم نازل فرمایا تو یہی میرے اللہ نے ساتھ اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ جب آسمان کو ہم نے بنایا تو ہمارا جب جی چاہے ہم سورج کو مشرق میں رکھیں، مغرب میں رکھیں. ہمارا جب جی چاہے دوپہر کو سورج کو ہم شمال میں لے آئیں، جنوب میں لے آئیں. یہ تو میرے اللہ کی مرضی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا اظہار کیا. ہم چاہیں تو زمین کو گھمائیں، ہم چاہیں تو چاند کو چلانا شروع کر دیں. میرے اللہ نے یہ کائنات کا سارا نظام خود بنایا ہے. تو جب میرے اللہ نے فرمایا کہ میں نے آسمان اور زمین کو نیا پیدا میں نے کیا ہے، جب سرے سے میرے اللہ نے ہی پیدا کیا تو پھر میرے اللہ کو اختیار ہے. میرا اللہ چاہے مسلمانوں کو مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے اور چاہے مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے. میرے اللہ نے پھر اس چیز کا اعلان کیا کہ میں نے زمین اور آسمان کو نیا پیدا کیا ہے اور میں ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہوں اور میرا حکم چلتا ہے ہر چیز پر. کیسا حکم؟ جب میں کسی چیز کو، اور بنانے والا بھی کیسا ہوں، تمہارے تصورات میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، صرف اتنا نہیں ہے کہ میرے اللہ نے زمین آسمان کو بنایا. میرا اللہ ساتھ ہی میرے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ زمین کا بادشاہ بھی میں ہوں، آسمان کا بادشاہ بھی میں ہوں، تو پھر مجھے سارا اختیار ہے. یہ حسدا من عند انفسکم من بعد ما تبین، یہ جو آپ لوگ کو آپ کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو آپ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، ان کو آپ سے حسد ہے، ان کو آپ کے ساتھ بغض ہے. یہ چاہتے یہ ہے کہ آپ اسلام سے پھر جاؤ، آپ ان کے مذہب پر آج چلے جاؤ، یہ آپ کے پیچھے ہو جائیں گے. یہ یہی تو چاہتے ہیں، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی، ان کے مذہب کی اتباع کریں، یہ خوش ہو جائیں گے. ان کو تو یہ چاہیے، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے. کیوں؟ مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، ایسا کرنے والے کا کوئی مددگار نہیں ہے، ایسا کرنے والے کا کوئی دوست نہیں ہے، اور جس کا دوست میرا اللہ ہے وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہر چیز پر میری حکومت ہے، میری بادشاہی ہے، تو میں ہر چیز کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہوں. اور میں کیسا بادشاہ ہوں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں، وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کل کائنات کا اصول، قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز کو بناتا ہے اختیار اسی کا ہوتا ہے، تو جب میرے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو اسی پر میرے اللہ نے دشمنوں کو جواب دیا کہ آپ ان کو فرما دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، یہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ جب سب کچھ بنایا بھی اللہ نے ہے تو اللہ کا حکم چلے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس دن سے لے کر آج تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین کے مطابق بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ 2 ہجری کے اندر بیت اللہ کا حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔